بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ندیم، اور آپ دیکھ رہے ہیں المفتی آن لائن۔ ہماری شرعی رہنمائی کی ہیلپ لائن ہے المفتی آن لائن۔ آپ کے روزانہ کی بنیاد پر سوالات الحمدللہ ہمیں موصول ہوتے ہیں۔ مفتیان کرام آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے اس وقت آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، اس کو اپنے پاس محفوظ بھی کریں اور اپنا سوال بھیجیے، اپنا نام علاقہ بھی مینشن کریں۔ کوشش کریں کہ آپ کا جو سوال ہے وہ اردو رسم الخط میں ہو اور مختصر انداز میں ہو، تاکہ جو پروگرام کا ایک ٹائم ہے اس کے اندر اندر آپ کو جواب دیا جا سکے، اس میں زیادہ طوالت نہ ہو۔ معزز جو مفتیان کرام ہیں ان کا تعارف کرواؤں گا۔ سب سے پہلے مفتی عابد شاہ صاحب، جامعہ رشید کے آپ استاد الحدیث، سینئر مفتی، اور بینکنگ اینڈ فائنانس سے متعلق، حلال فوڈ سے متعلق ماہرانہ رائے رکھتے ہیں اپنی۔ وہ ہمارے دوسرے معزز مہمان ہیں مفتی سیف اللہ صاحب، استاد الحدیث ہیں، جامعہ رشید کے سینئر مفتی ہیں۔ تو سوالات کا سلسلہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ پہلا سوال آپ سے ہے کہ لیکوریا کا ایک مسئلہ ہے، روئی رکھنے سے روزے کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ جی، اس مسئلے کے حوالے سے ویسے تو اہل علم کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے قدیم فقہی عبارات کے مطابق بعض اہل علم کی یہ ہے کہ اگر روئی یا ٹیشو پیپر وغیرہ اس طرح سے رکھا جائے کہ اس کا کچھ حصہ بیرونی حصے میں ہو اور کچھ حصہ اندرون میں ہو تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر مکمل طور پر روئی اندرونی حصے میں رکھی جائے گی تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اور قدیم فقہی عبارات میں یہی تھا۔ لیکن یہ جدید طبی تحقیقات کی روح سے چونکہ یہاں سے معدے تک کوئی منفذ موجود نہیں ہے، اس وجہ سے معتبر اہل علم نے یہ فتویٰ بھی دیا ہے کہ ایسی صورت میں روئی چاہے جس طریقے سے بھی رکھی جائے اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور ہمارے ادارے دارالافتاء جامعۃ الرشید کا فتویٰ بھی یہ ہے کہ ایسی صورت میں روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، تو اس لیے رکھ سکتے ہیں۔ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے شہر سے دوسرے شہر جائے اور ایک دن بعد دوبارہ اپنے شہر واپسی اس کی ہو جاتی ہے، تو اس کو پیاس بھی لگی ہے اور بھوک بھی لگی ہے، تو اب اپنے شہر پہنچ کر روزہ توڑ سکتا ہے یا نہیں وہ؟ دیکھیں، اس مسئلے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ مسافر تھا اور واپسی کے سفر میں اس نے روزہ نہیں رکھا تھا، اور وہ پھر اس حال میں اپنے گھر پہنچ گیا، تو ایسی صورت میں اگرچہ فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ باقی وقت جب وہ گھر پہنچ جائے تو باقی وقت اگرچہ اس کا روزہ نہیں تھا لیکن باقی وقت میں وہ تشبع اختیار کرے روزہ داروں کی اور کوئی چیز کھائے پیے نہیں، لیکن یہ ایک استحبابی حکم ہے۔ ایسی صورت میں اگر اس کو پیاس لگ رہی ہو اور یا کوئی عذر ہو جیسے انہوں نے لکھا ہے، تو وہ احترام رمضان کا خیال کرتے ہوئے تنہائی میں کہیں پانی پی سکتا ہے جبکہ اس کا روزہ نہ ہو۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے واپسی پر روزہ رکھا تھا، لیکن سفر کی صعوبت کی وجہ سے اب وہ اس کو پیاس لگ گئی، تو مسئلہ یہ ہے کہ مسافر جو آدمی صبح صادق کے وقت مسافر ہو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن یہ کہ اگر اس نے صبح سے روزہ رکھ لیا ہو تو پھر سفر کی وجہ سے روزہ توڑ نہیں سکتا، وہ چاہے وہ سفر کے دوران ہو تو بھی نہیں توڑ سکتا، جائے کہ وہ اپنے گھر پہنچ جائے اور اس کے بعد وہ روزہ توڑے، تو یہ بالکل ناجائز ہوگا۔ ایسی صورت میں اس پر قضا آئے گی۔ ٹھیک ہے، قضا آئے گی، بہت شکریہ۔ اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا نابینا شخص بھی امامت کروا سکتا ہے جبکہ وہ پاک صاف بھی رہتا ہے؟ دیوبند انڈیا سے سوال ہے جی۔ جی بالکل، نابینا شخص اگر پاک صاف رہتا ہو اور امامت کے لیے جو صفات درکار ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوں تو اس کی امامت بلا کراہت جائز ہے، اور اگر اس طرح ہو کہ موجود لوگوں میں سے امامت کی شرائط کے لحاظ سے، صفائی ستھرائی کے لحاظ سے وہ سب سے بہتر ہو تو پھر اس کی امامت، اس کو امام مقرر کرنا بھی بہتر ہے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض غزوات پر جاتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ ایک نابینا صحابی تھے، ان کو امام مقرر کیا تھا۔ ٹھیک۔ البتہ ہمارے فقہائے حناف نے اتنا لکھا ہے کہ اگر کہیں پر امامت کی صفات کے لحاظ سے نابینا سے زیادہ افضل اور بہتر آدمی موجود ہو تو ایسی صورت میں نابینا کو امام مقرر کرنا، یعنی مستقل طور پر اس کو امام بنانا، یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی جائز تو پھر بھی ہے لیکن یہ خلاف اولیٰ ہے۔ ایسی صورت میں بینا شخص کو امام مقرر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بینا شخص کو امام مقرر کرنا چاہیے۔ مفتی سیف اللہ صاحب کی طرف جائیں گے، اور سوال آپ سے یہ ہے کہ
اگر ہم دوسرے کسی شہر گئے ہوئے ہوں اور 4 دن بعد واپس آ رہے ہیں تو واپسی کے سفر میں قصر نماز کہاں تک پڑھنی ہوگی اور کس مقام پر قصر ختم ہو جائے گی؟ نیز تحصیل کے حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیں۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی ضلع کے شہر میں رہتا ہو اور تو کیا اس کے لیے مسافر بننے کے لیے اس ضلع کے تمام تحصیلوں یا تعلقات جو علاقہ جات ہیں ان کی حدود سے بھی نکلنا ضروری ہوگا؟ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص سکھر میں رہتا ہے اور وہ روڑی جاتا ہے جبکہ روڑی بھی اس ضلع کی ایک تحصیل ہے تو کیا اس صورت میں بھی وہ مسافر شمار ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آدمی جب سفر شروع کرتا ہے ہم، اور وہ گویا کہ 77 یا 77.5 کلومیٹر سے زیادہ مسافت پہ جانا چاہ رہا ہے، صحیح۔ تو ظاہر ہے اس سے وہ اب مسافر بننے کا اس کا استحقاق ہوتا ہے، ہم، مسافر بنتا ہے۔ تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کون سا پوائنٹ ہے، کون سی جگہ ہے جہاں سے ہم اس کو مسافر شمار کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ ضلع کی حدود سے باہر چلا جائے، تحصیل کی حدود سے، ایسی بات نہیں ہے۔ صرف جو گاؤں یا شہر ہے اس گاؤں یا شہر کی حدود سے باہر چلا جائے۔ مطلب ایک آدمی اپنے جس گاؤں سے یا شہر سے سفر شروع کر رہا ہے، سفر شرعی، تو جو ہی وہ گاؤں کی جو حدود ہے اس سے باہر ہو گیا، حتیٰ کہ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر اس کو گاؤں کے گاؤں کے عمارت نظر بھی آ رہی ہو لیکن وہ گاؤں کی حدود سے باہر چلا گیا تو وہ مسافر شمار ہوگا۔ تو گاؤں کی حدود سے باہر نکلنا مسافر ہونے کے لیے کافی ہے، تحصیل کی حدود سے یا ضلع کی حدود سے اس طرح کے نکلنے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اگلا سوال آپ سے یہ ہے لائبہ کا کہ ایک خاتون کو میکے سے، سوال تو بہت تفصیل طلب ہے، اس کے کچھ پوائنٹس ہیں جو 3 ہم نے بنائے ہیں تو وہ مفتی صاحب سے پوچھیں گے۔ ایک خاتون کو میکے سے 18-19 تولے سونا ملا جو اس کا شوہر مختلف اوقات میں بیچتا رہا، کبھی تو یہ کہہ کر کہ میں آپ کو بعد میں بنوا کر دوں گا اور کبھی اسے ویسے کوئی ضرورت تھی تو کہا کہ مجھے دے دیں۔ اب سونا جو ہے وہ 3-4 تولے باقی ہیں تو پہلے والے سونے پر یہ خاتون زکوٰۃ ادا کریں گی یا نہیں، اس کی تفصیل کیا ہے؟ تو ان کے پاس 17 18 یا 19 تولہ جب آیا، سونا آیا، ظاہر ہے کہ اس وقت تو یہ صاحب نصاب بن گئے، یعنی میکے نے جب ان کو اتنا سونا دے دیا، ان کی ملکیت میں آ گیا تو اس سے وہ صاحب نصاب بن گئی۔ صحیح۔ اب شوہر نے کتنے عرصے کے بعد ان کا سونا بیچنا شروع کیا؟ ہم، فرض کریں 1-2 سال تک ان کے پاس 18-19 تولے سونا رہا، اس کے بعد شوہر نے بیچنا شروع کیا، تو وہ جو سال گزرا ہے یا 2 سال گزرے ہیں اسلامی سال، ٹھیک ہے، تو ان کی زکوٰۃ تو ان کو دینا ہوگی، ٹھیک۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب شوہر نے ان سے سونا لے لیا، ہم، کچھ مثلا 1 تولہ 2 تولے 5 تولے جتنا بھی لیا ہے، تو اب اس کی نوعیت دیکھیں گے کہ کبھی تو شوہر اس طرح لیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی مجھے ضرورت ہے، آپ مجھے میری مدد کریں، میرے ساتھ تعاون کریں، مجھے سونا دے دیں، تو بعد میں دیکھ لیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گفٹ مانگ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے گفٹ کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اگر شوہر کو سونا گفٹ کر دیا 2 تولے 4 تولے تو ظاہر ہے کہ ان کی ملکیت سے نکل گیا، اب ان کے وہ قابل زکوٰۃ اثاثوں میں نہیں رہا۔ شوہر کے پاس اگر باقی رہے گا تو دیکھیں گے کہ اس کی کیا تفصیلات ہیں، اگر اس نے خرچ کر دیا تو ختم۔ صحیح۔ اور دوسری اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ شوہر بسا اوقات کہتا ہے کہ یہ مجھے قرضے کے طور پر دے دو، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ سونا وغیرہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں شوہر کے اثاثے الگ ہوتے ہیں، بیوی کے الگ ہوتے ہیں، اور بیوی اپنی چیزیں وہ اگر بیچنے کے لیے اجازت نہ دے تو شوہر زبردستی نہیں لے سکتا، بالکل الگ الگ سسٹم ہوتا ہے۔ تو اب شوہر نے اس کو کنونس کیا، اس کو کہا کہ آپ مجھے جو ہے نا دے دیں، قرضہ دے دیں، میں آپ کو بعد میں 2 تولے کے بدلے 4 تولے کے بدلے سونا دے دوں گا۔ تو اب یہ سونا ہو گیا قرضہ، اس کی حیثیت قرض کی ہو گئی۔ قرض میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ اب قرض 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک قرضہ وہ ہوتا ہے جس کے ملنے کی امید ہوتی ہے، تو اگر یہ اس نوعیت کا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے ذمہ زکوٰۃ ہوگی، اور اگر یہ قرضہ اس نوعیت کا ان کو پتہ ہے کہ جیسے ذکر کر رہے ہیں کہ شوہر جوا کھیلتا ہے، شرابی ہے، تو اب بس آدمی دے تو دیتا، کہتے ٹھیک ہے مجھے بنوا دینا، لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ واپس ملنا نہیں، بالکل ہر طرح سے نا امیدی ہوتی ہے، دوسرے کا بھی خطرہ ہوتا ہے چہ جائے کہ یہ واپس ملے۔ اگر صحیح۔ بالکل اس نوعیت کا ہے کہ ان کو بالکل نا امید ہیں تو بھی اس پہ زکوٰۃ نہیں، الا یہ کہ اگر وہ واپس کرے گا تو اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ جب اس نے واپس کیا تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ اس کے ذمہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس صورتحال کو دیکھ کر ہم جو ہے نا اس کا فیصلہ کریں گے کہ کب تک اس کے پاس کتنا سونا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اس کے ملکیت سے نکل کر شوہر کے پاس گیا ہے
تو وہ قرضے کی مد میں گیا ہے یا گفٹ کی مد میں گیا ہے. اگر قرضے کی مد میں گیا ہے تو وہ قرض ایسا ہے جس کی واپسی کی امید ہے یا واپسی کی امید نہیں ہے. اور مستقبل میں کیا ہوگا تو ان سارے پوائنٹس کو پیش نظر رکھ کے ہم ان کی زکوٰۃ کا فیصلہ ٹھیک. کریں گے. اصولی طور پر یہ ہے کہ اس وقت جتنا بھی سونا ان کے پاس موجود تھا، بھلے وہ 18 تولے تھا یا 16 ہو گیا 14 ہو گیا، جتنا بھی یعنی 7.5 سے اوپر تھا، تو ان کے اوپر کیا تھی؟ زکوٰۃ لازم ٹھیک. تھی. بہت اگر کم ہو گیا کہ 7.5 سے بھی کم ہو گیا، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کے پاس چاندی، نقدی یا کچھ اور اس طرح زکوٰۃ قابل زکوٰۃ اثاثے ہیں یا نہیں. تو اگر ان کے پاس ظاہر ہے کہ پیسے تو آتے ہیں، کہ کبھی جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سسرال والے جو ہے نا مالدار ہیں، انہوں نے کبھی عید کے موقع پر گفٹ دے دیا، اور موقع پر تو ضرورت سے زائد پیسے آ جاتے ہیں، بھلے 150 1000 500 جتنا بھی ہو. تو جس دن بھی ان کے پاس 7.5 تولے سے کم سونے کے ساتھ نقدی آ گئی، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی جو اگر 7 تولے 6 تولے ہو پھر تو ہوتا ہی ہے. اگر اس سے کم ہو تو پھر بھی جتنا انہوں نے آخر میں بتایا کہ آخر میں 4 تولے رہ گئے تھے، تو آج کل کے اعتبار سے 4 تولے سونے کے ساتھ بھی کچھ نقدی آ جائے تو بھی یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے زائد ہوتا ہے اور اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ان کے اوپر زکوٰۃ رہی ہے، ٹھیک ہے. ہاں، جس دن انہوں نے یہ 4 تولے بھی اپنی بیٹی کو دے دیا، ان کے ہینڈ اوور کر دیا اور بالکل خالی ہاتھ ہو گئی، تو اب جو ہے نا ان کے پاس سونا باقی نہیں رہا. اور شوہر والا چونکہ قرضہ وہ بھی اگر شوہر نے اتنے زیادہ ان کے دینے ہیں جو 52.5 تولے چاندی کے بقدر ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی امید نہیں ہے، جس طرح یہ بتا رہی ہیں، تو امید نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں. ٹھیک. اگلا یہ ہے کہ اگر شوہر کے ذمہ بیوی کا قرضہ ہو اور اس پر سال گزر جائیں، سال گزر جائیں، تو شوہر ادا نہ کر رہے ہوں، تو پھر شوہر کی جو پینشن ہے اس کو بتائے بغیر تھوڑی تھوڑی وہ لی جا سکتی ہے؟ نہیں. دیکھیں، اصل میں یہ ہے کہ آدمی نے کسی سے قرض لینا ہو اور وہ بندہ جو ہے نا قرض نہ دے رہا ہو، ٹھیک ہے، جیسے یہ بتا رہی ہیں کہ سال ہا سال گزر گئے، تو ایسی صورت میں اگر جیسے ان کا شوہر ہے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بغیر فتنے فساد سے یہ اگر تھوڑے بہت پیسے لے لیں گی. انہوں نے جو صورتحال لکھی اسی سے ایسے ہے کہ شوہر ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں، شوگر کے مریض بھی ہیں، ابھی سارا گھر کا نظام بیوی چلا رہی ہے، ان کی جو بھی پینشن آتی ہے وہ ان کو دے دیتے ہیں، مطلب اس طرح کی صورتحال ہے، تو یہ مجبور بھی ہیں. تو اس میں یہ تھوڑا تھوڑا اتنا کہ گھر میں فتنہ فساد بھی نہ ہو اور یہ اپنا کچھ پیسے نکالنا چاہتی ہیں تو نکال سکتی ہے. ٹھیک. اگلا اس میں یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ جو خاتون ہے اس نے بقیہ سونا اپنی بیٹی کے نام کر دیا اور ان کی ملکیت میں اتنی مالیت نہیں کہ وہ صاحب نصاب ہوں، تو کیا وہ زکوٰۃ لے سکتی ہیں؟ اگر وہ لے سکتی ہیں تو ان کی بیٹی کیا اس گھر میں کھانا کھانا چاہے تو کھا سکتی ہے؟ دیکھیں، اب بیٹی کی نوعیت الگ ہو گئی، ٹھیک ہے، بیٹی ان کی بالغ ہے اور وہ الگ سے ان کو انہوں نے سونا دے دیا، تو وہ سونا تو بیٹی کی ملکیت میں چلا گیا اور ہے بھی ان کے پاس. ان کے پاس کچھ نہیں رہا اور ان کے پاس اگر 52.5 تولے چاندی کے بقدر کوئی اضافی سامان نہیں ہے کسی بھی قسم کا، تو یہ زکوٰۃ کی مستحق ہے، زکوٰۃ لے سکتی ہیں. اور ان کو اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، راشن دیتا ہے، اور یہ اس میں اپنی بیٹی کو بھی کھلاتی ہیں یا کسی اور کو کھلاتی ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کی گنجائش ہے، بیٹی کھا سکتی ہیں. مفتی عابد شاہ صاحب کی طرف ہم بڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس سے پہلے واٹس ایپ نمبر آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اس کو محفوظ بھی کریں، اپنا نام علاقہ لکھیں، اپنا سوال بھیجیں، اردو رسم الخط میں لکھیں، زیادہ طویل نہ ہو. جیسے آج ایک سوال ہمیں موصول ہوا، وہ پورا ایک کالم تھا جس کے ہم نے پھر 3 الگ سوال بنائے اور اس کے اوپر بھی کافی ٹائم انویسٹ ہوا ہے. مفتی عابد شاہ صاحب آئیں گے آپ کی طرف، اور سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا معتکف جھگڑا رکوانے کے لیے مسجد سے باہر اگر جانا چاہے جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص باہر اپنی بیوی کو مار رہا ہے اور اسے بچانے والا معتکف کے سوا وہاں پر کوئی نہیں ہے، تو کیا کریں؟ جی نہیں، معتکف کسی شرعی یا طبعی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، اور یہ کوئی شرعی یا طبعی ضرورت نہیں ہے. بیوی لہذا کو مارنا. اگر ناگزیر ہو جائے کبھی مثلاً اور کہ اس کی جانی کو خطرہ ہو، تو اس صورت میں اگرچہ یہ حکم ہوگا کہ وہ جائے اور جا کر اس کو بچائے، لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے اس کا اعتکاف باقی نہیں رہے گا، اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا اور اس کو 1 دن یعنی 24 گھنٹے کے اعتکاف کی قضا کرنی پڑے گی. قضا کرنی پڑے گی. ٹھیک. اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ
مفتی صاحب، کیا مگرمچھ، بھیڑیا یا لومڑی جیسے جو جانور ہیں ان کو گھریلو پالتو بنا کر رکھنا ٹھیک ہے؟ اور اگر انہیں اس طرح رکھا جائے کہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں تو ان کی اچھی طرح سے دیکھ بھال بھی کی جائے، حکم کیا ہوگا؟ جگہ بیڑیا وغیرہ جو درندہ صفت جانور ہوتے ہیں، یہ فطری طور پر آزادی پسند ہوتے ہیں. ان کو گھریلو ماحول میں پالتو بنانے سے خود ان جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، یہ ان کی فطرت کے خلاف ہونے کی وجہ سے ان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، صحیح ہے۔ اور اس سے عام لوگوں کو بھی تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے. ہم، تو اس وجہ سے عام حالات میں شریعت میں یہ ناپسندیدہ ہے کہ کسی درندہ صفت جانور کو اس طریقے سے پالتو بنا کر گھروں میں پالا جائے، ٹھیک ہے۔ اور بالخصوص اگر اس سے عام لوگوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں یہ جائز ہی نہیں ہوگا. بہرحال جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اس کو اس طریقے سے پالتا ہے کہ اس سے عام لوگوں کو تکلیف کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا اور ان کے حقوق بھی پورے کیے جاتے ہیں کہ ان کو وقت پر کھانا پانی ہاں، وغیرہ دیا جاتا ہے، تو شرعاً اس کو ہم ناجائز بہرحال نہیں کہیں گے. بہت شکریہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مجھے لوگوں سے میل جول رکھتے ہوئے اور بات کرتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے، اس وجہ سے بہت سے حقوق العباد کے معاملات رہ جاتے ہیں، پرانی غلطیوں پر معافی مانگنا بھی رہ جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتی ہے، لیکن کسی اور کے ذریعے وقتاً فوقتاً جہاں یاد آتا ہے وہاں حق تلفی بھی ہوئی ہے تو تحائف بھیجتا رہتا ہوں، لیکن بات چیت نہیں کر سکتا، اپنی طرف سے پوری کوشش کر رکھی ہے، ان کے لیے دعائیں بھی کرتا ہوں، تو میرے لیے حکم کیا ہوگا؟ یہ ایک روایت جو حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جی، اس کی روشنی میں سوال کر رہے ہیں، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خیر من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. یعنی جو مومن مسلمانوں میں گل مل کر رہتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، وہ اس مومن سے بہتر ہے جو مسلمانوں میں گل مل کر نہیں رہتا اور ان کی تکلیفوں پہ صبر نہیں کرتا. تو اس حدیث کی روشنی میں یہ بات تو واضح ہے کہ افضل مؤمن وہی ہے کہ جو لوگوں کے درمیان رہے اور اگر اس دوران لوگوں سے اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرے، صبر، اس کا بہت بڑا درجہ ہے. انشاء- لیکن اگر ایک آدمی طبعی طور پر کمزور ہے، ہم، وہ اس فضیلت پر عمل نہیں کر سکتا ہے، ہم، لوگوں کے درمیان اختلاط ہم، پر عمل نہیں کر سکتا ہے، تو اس کی پھر دو صورتیں ہیں. وہ الگ تلگ رہتا ہے تو اس کی دو صورتیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے واجب حقوق ہیں وہ اس میں بھی ان کے ساتھ اختلاط نہیں کرتا. ٹھیک مثلا مسلمانوں کا ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں کہ اس کے سلام کا جواب دے، اور اگر وہ مریض ہو تو اس کی عیادت کرے، اگر فوت ہو تو اس کے جنازے میں شریک ہو. ہم، تو یہ واجب حقوق ہیں ایک مسلمان کے. ایک آدمی کو مسلمانوں سے اس طریقے سے الگ تلگ ہو جانا کہ اس کے ذمہ میں مسلمانوں کے عمومی اور خصوصی جو واجب حقوق ہیں وہ بھی وہ ادا نہیں کرتا، تو یہ تو بالکل جائز نہیں ہے. ایسے ہی، ایسی صورت میں اگر ایک آدمی کی طبعی کمزوری ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کو وہ تکلیف برداشت کر کے بھی لوگوں کے ساتھ اختلاط رکھنا چاہیے. ٹھیک، البتہ اس طرح کے اختلاط کے جس میں واجب حقوق فوت نہ ہو رہے ہوں اور واجب حقوق وہ ادا کرتا ہے، اور جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ وقتاً فوقتاً ہدایہ وغیرہ بھی بیچتا ہے، لیکن یہ کہ اس سے زیادہ اختلاط یہ نہیں رکھتا ہے، الگ تلگ رہتا ہے، تو اس کی شرعاً کوئی گنجائش ہے. اگر طبی کمزوری کی وجہ سے کوئی مسلمان ایسا کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو کوئی گناہ نہیں، اور کوئی انشاءاللہ اجر میں کمی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے۔ اگلا سوال مصعب سے یہ ہے کہ رشوت اور سفارش، اس میں فرق کیا ہے؟ امیر معاویہ ہیں، راولپنڈی، پنجاب سے۔ لیکن رشوت جو ہے وہ بنیادی طور پر ہی ایک ناجائز کام ہے. ہم، حدیث شریف میں آتا ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، نار، دینے والا اور لینے والا جہنم میں. جبکہ شفاعت اور سفارش جو ہے وہ بنیادی طور پر کوئی ناجائز کام نہیں ہے. بنیاد سے ہی اس کی 2 قسمیں ہیں جو قرآن پاک سے ثابت ہے. ہم، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئۃ یکن لہ کفل منہا، کہ جو آدمی بھی اچھی سفارش کرے گا، خیر کی سفارش کرے گا، اس کو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا، ہم، اور جو آدمی برائی کے کام کی سفارش کرے گا تو اس کو اس برائی کے گناہ میں سے حصہ ملے گا. تو شفاعت اور سفارش دونوں طرح کی ہو سکتی ہے. اس لیے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کو کسی کی سفارش کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ دیکھے کہ وہ شخص اس کام کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے. دوسرے یہ کہ اس کو وہاں مقرر کرنے سے دوسرے کسی مسلمان کا حق تو ضائع نہیں ہو رہا،
تو اگر اس طرح ہو تو ایسی صورت میں پھر سفارش کرنا بھی جائز نہیں ہے، سفارش نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ رشوت جو ہے وہ اصلاً تو ناجائز ہے، البتہ اس میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی اگر ایک مسلمان کو اس کا جائز حق نہیں مل رہا ہو، بغیر رشوت کے نہیں مل رہا ہو، تو ایسی صورت میں فقہا نے لکھا ہے کہ اگر وہ رشوت دے دے گا تو دینے والے کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، البتہ لینے والا گناہگار ہوگا، تو اس میں بھی جواز کی ایک صورت ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ ناجائز ہی ہے۔ ٹھیک، اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ میرے ایک ریلیٹیو ہیں جن کی ساری انکم کرپٹو سے آتی ہے، تو اگر وہ مجھے کبھی پیسے دے دیں تو کیا وہ استعمال کرنا میرے لیے جائز ہوگا یا نہیں، یا وہ پیسے میں صدقہ کر دوں؟ اسی طرح سب باقی بھی اس طرح کی جو آن لائن کاروبار کر رہے ہیں، بزنسز کر رہے ہیں لوگ، تو وہ بھی مشکوک اگر ہیں تو کسی کو کوئی پیسے دے دے تو کیا صورت بنے گی؟ وہ دیکھیں کرپٹو سے جو آمدن ہو متعین طور پر انہوں نے اسی سے متعلق سوال کیا ہے، تو کرپٹو کی شرعی حیثیت ابھی تک اہل علم کے درمیان زیر بحث ہے، اور ابھی تک کوئی ایسا فتویٰ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اس کو بالکل بلا شبہ حلال قرار دیا گیا ہو۔ تو ایسی آمدن مشتبہ تو ہے، البتہ مشتبہ آمدن کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی کوئی ضرورت مند ہے بہت زیادہ اور وہ اس ضرورت کی وجہ سے اس کو استعمال کر لیتا ہے تو اس کی گنجائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہتر بہرحال یہ ہوتا ہے کہ مشتبہ سے بچا جائے۔ حدیث شریف میں مشتبہات سے بچنے کی خصوصی ترغیب آئی ہے۔ خصوصی ترغیب آئی ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اگلا سوال مفتی سیف اللہ صاحب سے یہ ہے کہ میرے گھر میں ہر وقت بے برکتی رہتی ہے اور ہر وقت لڑائی اور بے سکونی کی کیفیت ہوتی ہے، تو کچھ رہنمائی فرمائیں کیا کریں؟ دیکھیں، اصل تو یہ ہے کہ مسلمان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم اللہ رب العزت کے احکامات کو پوری طرح ان کو اپناتے ہیں، ان کی پاسداری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں برکت دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو مومن مرد ہو یا عورت وہ اچھے اعمال کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے جو فرامین ہے اس پہ عمل کرے گا، احکامات پہ عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکے گا، تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی، سکون والی زندگی، راحت والی زندگی دیں گے۔ تو سب سے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی کا ایک جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، نماز، روزہ، جو بھی معاملات وغیرہ ہے وہ ہمارے زندگی میں ہونے چاہیے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جیسے حدیث شریف میں ایسے گھر کو جس میں قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا یا اس میں عبادت نہیں کی جاتی، اس کو قبرستان کی طرح قرار دیا گیا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں مطلب یہ ہے کہ نوافل وغیرہ پڑھنی چاہیے۔ تو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، سورۃ البقرہ یا دیگر جو بھی صورتیں ہیں جن کی فضیلت ہے انہیں پڑھنا چاہیے، ویسے قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے، تو اس سے بھی کافی وہ ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ دیکھنا چاہیے کہ جو یہ بے سکونی کے اسباب ہیں تو ان کو ختم کرنے میں ہم اپنا عملی طور پر کتنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ فرض کریں بے سکونی کیوں ہوتی ہے کہ کبھی ساس سے جھگڑا، کبھی بہو سے جھگڑا، کبھی شوہر سے جھگڑا، کبھی نند سے جھگڑا دوسرے سے، تو اس میں تھوڑا سا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جن چیزوں کی وجہ سے گھر میں بے سکونی ہوتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے، تو اس میں ہم تھوڑا سا اپنا کچھ کردار ادا کریں۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا کو چھوڑ دے گا تو اس کو میں جنت میں محل کی بشارت دیتا ہوں۔ تو آدمی اس طرح کی چیزوں کو کہ کوئی بات نہیں کہ میں حق پر ہوں، لیکن میں اگر اپنی بات پہ ڈٹی رہوں گی تو گھر میں جھگڑا ہوگا، بے سکونی ہوگی، دوسرے لوگ بھی ڈسٹرب ہوں گے، میں بھی ڈسٹرب ہوں گی، تو آدمی اللہ کی رضا کے لیے اور یہ جنت کی جو ہمیں بشارت دی گئی ہے تو اس چیز کو سامنے رکھ کر تھوڑا سا یہ عملی اقدامات بھی کرے، تو اور پھر دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ تو ساری چیزوں کو جب ہم ملا کر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ بے برکتی ختم ہوگی، جھگڑے ختم ہوں گے۔ ہمارے یہاں عام طور پر جو ذہن بنا ہوا ہے وہ یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ گھروں میں جو کچھ ہو رہا ہے ہوتا رہے
اور مفتی صاحبان علماء کرام ہمیں کوئی ایسا ایک وظیفہ بتائیں، بس ہم وہ وظیفہ پڑھیں اور پھونک ماریں اور سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے۔ اس میں کوئی شرک نہیں کہ وظائف کی بھی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی بھی برکت ہے، لیکن جو اسباب ہیں ان سارے اسباب کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی فرما برداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی ہمارا مطیع اور ساری مخلوق کو ہمارے ساتھ اچھا بنا دے گا۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہمارے ماتحت لوگ، عملہ، جو افراد ہیں وہ ہمارا خیال نہیں کریں گے۔ اسی طرح اگر ہم جو سکون کے ظاہری اسباب قرآن و حدیث میں ہمیں بتائے گئے ہیں کہ اب جیسے جھگڑا ہے تو جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کتنی اسلام میں ترغیب دی گئی ہے، غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے کتنی روایات۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ مجھے وصیت کیجیے، آپ نے فرمایا لا تغضب، پھر کہا یا رسول اللہ وصیت کیجیے، آپ نے پھر فرمایا لا تغضب۔ تو راوی کہتے ہیں فردد مرارا فاجاب لا تغضب، وہ بار بار پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کوئی اور وصیت کیجیے، آپ کہتے تھے کہ غصہ نہ کیجیے۔ تو کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ہماری طبیعت میں بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، تو ہم اس غصے کو بھی کنٹرول کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ان چیزوں سے غصہ ہے یا اور جو جھگڑے کی فساد کی چیزیں ان سے منع کیا ہے، تو ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں جو بھی اس کے لیے مناسب اقدامات ہیں، تدابیر ہیں، وہ بھی اختیار کرنی چاہیے، اور دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم بھی انشاءاللہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے، آپ بھی دعا کریں اور تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو حل کریں گے اور گھروں میں برکت ہوگی، سکون ہوگی، راحت ہوگی۔ بہت شکریہ مفتی سیف اللہ صاحب کی قیمتی باتیں آپ نے سنی۔ ناظرین محترم، ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ جو سوالات آپ نے بھیجے تھے الحمدللہ مفتیان کرام نے رہنمائی فرما دی ہے۔ دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے نئے سوالات کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔